بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ اسرائیلی بمباری میں 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر بھی شہید۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والوں کی تعداد 4137 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ فتح حاصل کرنے تک لڑائی جاری رکھیں گے۔ حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے فوجی آپریشن ہوگا۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے مزید 19 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ مجموعی تعداد 4300 ہو گئی۔ رافع کراسنگ کھلنے کے بعد غزہ میں امدادی سامان کا پہلا ٹرک داخل ہو گیا۔ عاطف اسلم نے فلسطین کے لیے 15 ملین عطیہ کر دیے۔ عاطف اسلم کو فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے پر بھارتی مداحوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی بمباری میں 16 صحافی بھی مارے گئے ہیں۔ اسرائیل نے مظالم دکھانے پر نشریاتی اداروں کو سیکیورٹی خدشات کے نام پر بند کرنے پر غور شروع کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم کا فلسطینی صدر سے رابطہ، پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے اسرائیل کی بمباری اور جارحیت کو دانستہ اور قابل نفرت قرار دے دیا۔ حماس نے انسانی بنیادوں پر 2 امریکی یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکی عوام اور دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جو بائیڈن اور اس کی انتظامیہ کے دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ اسرائیل غزہ جنگ کی وجہ سے MTV میوزک ایوارڈ کی تقریب منسوخ ہو گئی ہے۔ ایونٹس کے لیے ہزاروں افراد کو پیرس پہنچنا ہے، لیکن خراب صورتحال کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تیزی سے چہل قدمی کرنا صحت کے لیے مفید قرار۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 13 سال تک جاری رہنے والی تحقیق میں اوسطاً 57 برس کے 3,91,652 افراد کا معائنہ کیا گیا۔ مینار پاکستان نواز شریف کے جلسے میں جیب تراشی کے لیے سندھ سے آنے والے 15 رکنی گروہ گرفتار۔ گروہ کا کہنا تھا کہ ہمارا 40 سے 45 رکنی گروہ ہے جو کہ سندھ سے آیا ہے، مقصد لوگوں کو لوٹنا ہے۔ الخدمت نے غزہ متاثرین کے لیے کروڑوں کا امدادی سامان تقسیم کر دیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی میڈیکل ٹیمیں غزہ جانے کے لیے تیار۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ملک 2 منٹ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، 10 سے 15 سال لگیں گے۔ نواز شریف کا پاکستان آ کر ملک سے باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آسٹریلیا سے شکست پر بابر اعظم نے ملبہ فیلڈنگ بولنگ پر ڈال دیا۔ ہمارے فیلڈرز نے اہم موقعوں پر کیچز ڈراپ کیے۔ ورلڈ کپ میں ناقص بیٹنگ کرنے والے کپتانوں میں بابر اعظم کا 3را نمبر۔ فہرست میں بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے کپتان بھی شامل۔ ورلڈ کپ میں بھارتی شائقین نامناسب پوسٹر کے ذریعے پاکستان کا مذاق اڑانے لگے۔ بھارت میں میگا ایونٹ انتہا پسندوں کے نشانے پر آ گیا۔ گرمی میں راتوں کی پریشان کن نیند کو پرسکون کیسے بنائیں؟ ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ رات کا وقت اوسطاً دنوں سے زیادہ تیزی سے گرم ہو رہا ہے اور یہ نیند کے لیے خطرہ ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں بلکہ 28 مئی والے ہیں۔ الیکشن کب کروانے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ بھارت لاکھوں افراد کی زندگی مشکل بنا رہا ہے۔ بھارت کے سفارتی استثناء ختم کرنے کے بعد کینیڈا نے اپنے 41 سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ PTI کو لاہور میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ PTI لاہور کے علاقے کہنا میں 22 اکتوبر کو جلسہ کر سکتی ہے، ایسا دوستو انتظامیہ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 40 دن تبلیغ پر گیا تھا۔ پاک فوج دنیا کی عظیم فوج ہے۔ عمران خان کی طرف سے فوج سے مذاکرات کرنے والے اب
تینوں آدمیوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتیں بنا لی ہیں۔ ایک میچ میں انتہا پسند بھارتی پولیس نے فینز کو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے سے روک دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے لگی۔ کویت میں رشوت خوری کے جرم میں ججوں کو 7 سال قید، ایک وکیل کو 10 سال جبکہ ایک اہم محکمے کے سربراہ کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سعودی عرب میں زیورات اور آرائشی اشیاء پر قرآنی آیات لکھنے پر پابندی۔ ان چیزوں پر اللہ نہ لکھا جائے جسے استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے، ایسا دوستو سعودی مفتی کا کہنا ہے۔ ورلڈ کپ 2023 شاہین آفریدی نے اب تک کا اہم اعزاز حاصل کر لیا۔ شاہین آفریدی نے ورلڈ کپ 2023 کے ایک میچ میں 5 وکٹیں لینے والے پہلے فاسٹ بولر بن گئے۔